أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج تک ہم نے کافی سارے ٹاپکس کو جو ہے وہ دیکھا، اور ہم نے ابھی تک جو ہے 3 ٹائپس آف ورڈ، اسم، فعل اور حرف پر بات کی۔ ہم نے اسم کی 4 پراپرٹیز کو دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے کچھ اسم آپس میں مل کے فریگمنٹس بناتے ہیں، اور اسی طرح کچھ حروف جو ہے وہ اسم کے ساتھ مل کے فریگمنٹس بناتے ہیں۔ تو ہم نے 5 طرح کے فریگمنٹس کو اسٹڈی کیا۔ پھر ہم نے اسی طرح جو ہے جملہ اسمیہ کو دیکھا، اس کے پارٹس دیکھے، مبتدا، خبر، متعلق بالخبر، اور اس کے بعد ہم نے فعل کو سیکھا کہ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل الامر و نہیں، اور پھر ہم نے جو ہے جملہ فعلیہ کو دیکھا، اس کے پارٹس ہم نے دیکھے کہ فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے پیسو جو ہے وربس کو دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے کوئی بھی ورب پیسو ہوتا ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے فعل الامر و نہیں کے اندر جو ہے فاربیڈنگ کے اندر دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کوئی بھی چیز جس میں آپ کسی کو نہ کرنے کا حکم دیں تو پھر اس میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں فعل کے اندر۔ اور ہم بات کر چکے ہیں کہ جو بھی تبدیلی ممکن ہوتی ہے وہ فعل مضارع میں ہوتی ہے، جس طرح ماضی نہیں بدلا جا سکتا، اسی طرح فعل ماضی میں بھی تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو ہے انشاءاللہ ہم آگے جو آج چیزوں کو مزید دیکھیں گے کہ کوئی بھی جملہ اس کو آپ کس طریقے سے نیگیٹو یعنی منفی جملہ بنا سکتے ہیں، جس کو آپ عربک میں ان نفی کہتے ہیں، یعنی the negation۔ آپ کو پتہ ہے ہر زبان کے اندر کچھ جو ہے ورڈز ایسے استعمال ہوتے ہیں جن سے چیزوں کی نفی ہوتی ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نہیں، کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، اس طرح کے الفاظ۔ اسی طرح انگلش میں ہم دیکھتے ہیں نو، نیور، ناٹ ایٹ آل، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹولز یا ڈفرینٹ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں کسی بھی زبان میں کسی بات کی نفی کے لیے۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عربک کے اندر کہ یہ جو ٹولز ہیں، اب آپ کے سامنے اس اسکرین پہ کچھ ہیں، جیسے لا ہے، لن ہے، لیسا ہے، لم ہے، ما ہے۔ تو یہ سارے جو ان کو آپ ٹولز آف نیگیشن یا نیگیشن پارٹیکلز کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں حروف، ان میں سے کچھ حروف ہیں موسٹلی، اور کچھ ورب ایسے ہیں جو کہ کسی بھی بات کی نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو انڈیویجول انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کا جملے میں کیا استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم جملہ فعلیہ سے شروع کریں کہ اس کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بات جو ہے فعل پہ ہی آخر ٹائم کی مطلب جو بھی ختم کی تھی لاسٹ لیکچر کے اندر، تو ہم جملہ فعلیہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو فعل ماضی اگر ہوتا ہے اور تو اس کے شروع میں ما لگا دینے سے، اس کے شروع میں ما لگا دینے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ یہ جو ما ہے یہ نفی کے معنی دیتا ہے تو اس کو ما نافیہ کہتے ہیں۔ نافیہ نفی سے نکلا ہے۔ اس ما نافیہ میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں نفی اور تردید دونوں کا مفہوم موجود ہوتا ہے۔ اب کہاں صرف نفی اور کہاں تردید ہے یا دونوں موجود ہیں، یہ کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا کسی بھی جملے کے کہ اس کے اندر ایکچولی بات کس چیز کی ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کو مثال میں دیکھیں، ما کان من المشرکین، کہ نہیں وہ نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے، تو یہ اس مثال کے اندر اور اس آیت میں، قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو مشرکین یا پھر جو یہود و نصارہ تھے ان کی طرف سے کچھ کلیم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس تصور کی نفی کے لیے یہاں جو ماں کا استعمال ہے وہ صرف نفی ہی نہیں ہے، اس میں تردید کا بھی مفہوم موجود ہے کہ وہ نہیں تھے، مطلب وہ بات کی تردید ہوئی کہ نہیں وہ نہ تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ تو آپ کو کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کب ماں میں صرف نفی اور کب دونوں چیزیں موجود ہوں گی۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کے آگے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی کے شروع میں اگر ماں لگاتے ہیں تو نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح فعل مضارع کے بھی شروع میں اگر ماں لگائیں یا پھر لگا دینے، دونوں صورتوں میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ماں، جس طرح ہم نے کہا کہ ماں نافیہ بھی ہم نے ماضی کے حوالے سے بھی دیکھا، اسی طرح کا جو لا جس سے ہم نفی کر رہے ہوں گے اس کو لا نافیہ کہیں گے۔ تو ماں اور لا نافیہ دونوں فعل مضارع کے ابتدا میں آ کے اس کو
نیگیٹو بنا سکتے ہیں. یہاں پر ہم اگر ماں کی ایک ایگزامپل دیکھیں کہ ماں نافیہ کی، کہ وہ ماں یدرونک من شیئن، اور نہیں وہ نہیں بچا سکیں گے ضرر آپ کو، پہنچا سکیں گے ضرر آپ کو کسی طرح کا، ضرر یعنی نقصان، کہ اور نہیں وہ نہیں پہنچا سکیں گے نقصان یا ضرر آپ کو کسی طرح کا. تو یہاں پر جو ہے اب آپ نے اس ماں کا جو بھی استعمال ہے کہ اس میں نفی یا نفی اور تردید دونوں موجود ہیں، یہ کانٹیکس سے پتہ چلے گا کہ وہ ایکچوئل بات کیا ہو رہی ہے. اگر اس مثال میں ہم لا کے حساب سے دیکھیں لا نافیہ کے لیے، تو لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر. تو یہ ایک نیگیٹو جو ہے سینٹنس ہے، یا جس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کسی چیز کی نفی موجود ہے، کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر. تو ادھر تردید آپ کو نظر نہیں آتی. تو بات یاد رکھنے والی کیا ہے، جب ماں نافیہ ہے تو پھر نفی اور تردید دونوں کے مفہوم موجود ہو سکتے ہیں، جبکہ لا نافیہ میں صرف نفی کا مفہوم موجود ہوتا ہے. ایک چیز آپ نے یہاں نوٹ کی ہوگی کہ ماں نافیہ اور لا نافیہ دونوں صورتوں میں فعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے کہ یدرونا ہمیں پتہ ہے کہ نارمل فعل مضارع ہے، تو یہاں جو ماں کے ساتھ یدرونا ہے فعل مضارع اپنی نارمل حالت میں ہے. لا کے ساتھ یومنونا ہے تو یومنونا بھی اپنی نارمل حالت میں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے فعل نہیں میں بات کی تھی کہ وہاں پہ بھی لا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس لا سے کہ جو فعل مضارع اس کے بعد ہوتا ہے اس میں فعل میں جو تبدیلی کیا ہوتی ہے وہ فعل لائٹسٹ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ فرق ہوتا ہے کہ کب یہ لا ناہیہ یعنی نہیں سے نکلا ہوا ہے، نافیہ نفی سے نکلا ہے. تو اس لا نافیہ اور لا ناہیہ میں فرق یہ ہوگا کہ اگر لا کے بعد فعل مضارع اپنی نارمل حالت میں ہے تو وہ پھر یہ جو لا ہے وہ لا نافیہ ہے. لیکن اگر فعل مضارع بدل کے لائٹسٹ فارم میں ہو گیا یعنی فعل نہیں بن گیا تو اس کو آپ اس لا کو لا ناہیہ کہیں گے. تو آپ نے فعل کی حالت یعنی فعل مضارع کی حالت دیکھنی ہے کہ کس حالت میں ہے اور کب وہ لا نافیہ ہے اور کب وہ لا ناہیہ ہے. فعل مضارع کے شروع میں لن لگانے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ معنی مستقبل کے لیے ہوتے ہیں. تو اہم بات کیا ہے، یہ معنی مستقبل کے لیے ہوتے ہیں. اگر لن لگاؤ فعل مضارع، ابھی ہم نے پریویس سلائیڈ میں دیکھا کہ ماں اور لا لگانے سے منفی معنی یا نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ حال کے لیے ہوں گے. یہاں پر لن لگانے سے یہ نفی کے معنی مستقبل کے لیے ہو جاتے ہیں. اگر اس مثال میں دیکھیں لن نصبر علی طعام واحد، تو ترجمہ کیا ہوگا، ہم نہیں صبر کریں گے ایک طرح کے کھانے پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جو ہے وہ یہ اعتراض کیا کہ ہمیں ایک ہی طرح کا کھانا دیا جاتا ہے تو ہم اس پر صبر نہیں کریں گے. تو یہ مستقبل کے لیے نفی ہے. تو ایک اور چیز جو آپ نوٹ کریں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو لن ہے وہ حرف النصب للمضارع کی لسٹ میں سے ہے، یعنی ایسا حرف جو کہ کسی بھی فعل کو منصوب بنائے گا. تو یہ لن کیونکہ حرف نصب للمضارع میں سے ہے تو لہٰذا جو فعل مضارع ہے وہ آپ کو منصوب یعنی لائٹ نظر آئے گا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لن نصبرا، تو یہ نصبرا لن کی وجہ سے. تو بس یاد رکھنے والی بات کیا ہے، جب بھی لن فعل مضارع سے پہلے لگ جائے تو نفی کے معنی ہوں گے، لیکن یہ معنی مستقبل میں شمار یا تصور کیے جائیں گے. اسی طرح اگر فعل مضارع کے شروع میں لما لگا ہو تو اس سے نفی کے جو معنی پیدا ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں، مطلب ناٹ یٹ، کہ کوئی چیز ابھی تک تو ہوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ لما یوز ہوتا ہے. مثال کیا ہو سکتی ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. تو یہ ناٹ یٹ جیسے مفہوم کے لیے لما کا استعمال ہوتا ہے. تو لن سے مستقبل میں نفی کے معنی اور لما سے حال میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پریویس سلائیڈ میں ماں اور لا دیکھا فعل مضارع سے پہلے. اگر ہم جملہ اسمیہ کے حوالے سے بات کریں، ابھی تک ہم نے جملہ فعلیہ کی بات کی کہ فعل ماضی میں کیا سے پہلے کیا آئے گا تو نفی، اور اسی طرح فعل مضارع سے پہلے کیا آ سکتا ہے تو نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے شروع میں بھی ماں یا پھر لیسا یہ لگ جانے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اور اگر انہی نفی کے معنی میں آپ کو شدت مزید پیدا کرنی ہو تو پھر کچھ ایکسٹرا ورڈز ایکسٹرا ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے ابھی کہ البا الزائدہ. تو یہ ایکسٹرا با اس کا استعمال اس سے کیا تبدیلی آئے گی وہ ہم اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں. ما مر رجل مسلمن، اگر ابھی آپ ماں کو تصور نہ کریں، الرجل مسلمن کہ آدمی
یعنی ال کی وجہ سے اس کو یہاں ٹرانسلیٹ کیا گیا وہ آدمی، کیونکہ آپ کسی خاص آدمی کی بات کر رہے ہیں، ال کی وجہ سے، الف لام کی وجہ سے، تو الرجل مسلمن، کہ وہ آدمی، اگر مانا ہی ہوگا تو کیا ہوگا؟ الرجل مسلمن، آدمی مسلمان ہے، الرجل مسلمن، آدمی مسلمان ہے۔ لیکن اگر ماں لگ جائے گا تو مر رجل مسلمن، آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے صرف ماں کی وجہ سے۔ لیکن اگر اسی کو اگر آپ دیکھیں کہ مر رجل بی مسلمن، تو اب اس کا ترجمہ وہ آدمی بالکل بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگر آپ نے فرق دیکھا دونوں میں، تو یہاں پر یہ جو لیٹر با ہے، جو بھی ہمیں پتا ہے حرف الجر ہے، اور حرف الجر کی وجہ سے جو بھی اسم ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا، تو اس نے مسلمان کو بھی مسلمین بنا دیا۔ نہ صرف اس نے اسم کی حالت کو بدلا، بلکہ معنی بھی بدل گئے، اور معنی کے اندر کیا ہے؟ کچھ ایکسٹرا میننگ پیدا ہو گئے، کیونکہ یہ ایکسٹرا جو ہے لیٹر ہے، اس اس کے نہ ہونے سے بھی جملہ مکمل تھا، لیکن اس کی ایڈیشن سے جو ہے آپ کو ایکسٹرا لیٹر ہی نہیں بلکہ ایکسٹرا میننگ بھی اس جملے کے اندر پیدا کرنے ہوں گے اور تصور کرنے ہوں گے۔ مر رجل بے مسلمین، وہ آدمی بالکل بھی مسلمان نہیں ہے، تو یہ ایکسٹرا امفیسس کے لیے ایکسٹرا ورڈز کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح ماں کے علاوہ اگر ہم لیسا کو دیکھیں تو لیسر رجل مسلمن، وہی ٹرانسلیشن ہوگی کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ کہیں لیسر رجل بی مسلمین، جس طرح ہم نے ماں کے معاملے میں دیکھا تھا، تو پھر وہی ایکسٹرا میننگ ہوگی، اسی طرح ٹرانسلیشن ہوگی کہ وہ آدمی بالکل بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ جو کوئی بھی ایکسٹرا جو ورڈز ہوتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان سے کچھ ایکسٹرا میننگز پیدا ہوتے ہیں۔ اور جیسا آپ سے پہلے بھی کی گئی بات کہ جب بھی ماں نافی آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں نفی اور تردید دونوں کے مفہوم موجود ہو سکتے ہیں۔ لیسا کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا، لیسا میں صرف نفی کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے ہم نے لا نافیہ کے بارے میں بھی کہا، اس میں کہ اس میں نفی کا مفہوم ہوتا ہے لیکن تردید کا نہیں ہوتا۔ تو جب تردید آپ نے کرنی ہو تو ماں کا استعمال ہوگا، اور اگر ایکسٹرا میننگ یا شدت سے تردید کرنی ہو تو پھر آپ کو کچھ ایکسٹرا ورڈ، جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ البا الزائدہ کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں ایکسٹرا امفیسس میں مدد ملتی ہے۔ لیسا کی ابھی جو ہم نے بات کی، اس میں نوٹ یہ کرنے والی بات ہے کہ جو لیسا ہے یہ فعل ہے، باقی جتنے بھی ابھی تک ہم نے ٹولز دیکھے ہیں وہ سارے جو ہے وہ حروف ہیں، مطلب ہر ٹول جو ہے وہ ایک حرف ہے، لیکن لیسا اس میں سے ایک فعل ہے، اور یہ فعل جو ہے ویک فعل ہے، اور اس کو ویک کیوں کہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر فعل میں اس کا فاعل یعنی انسائڈ ڈوور موجود ہوتا ہے، جو کہ ایک پروناؤن کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس چارٹ پر غور کریں، کیونکہ اگر لیسا فعل ہے تو پھر یقیناً فعل جو ہے وہ ڈفرینٹ فارم سے موجود ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہر فعل کی 14 ورژن یا 14 ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں، اور وہ ساری وہ فارمز ہوتی ہیں جو کہ میچ کرتی ہیں اس کے اندر موجود پروناؤن کے ساتھ۔ اچھا، اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لیسا جو ہے وہ ویک فعل ہے۔ اب اس کو ویک سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو لیسا کے اندر لام یا اور سین، یہ جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ہم نے بات کی تھی کسی بھی فعل کا اگر آپ نے اوریجنل ورژن دیکھنا ہے تو آپ نے فعل ماضی کے ہوا ورژن کو دیکھنا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو لیسا میں لام یا اور سین یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، اب آپ کو ایک تبدیلی کیا نظر آ رہی ہے کہ اس کا جو یا ہے یہ یہاں پر آ کے ہنہ پر آ کر ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا فعل جو اپنے روٹ لیٹرز کو مینٹین نہ کر سکے ڈفرینٹ حالتوں کے اندر، تو ایسے فعل کو ویک فعل کہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اس مثال میں نظر آ رہا ہے۔ تب آپ دیکھیں گے کہ جو یہ یا ہے یہ ڈراپ ہوا ہے ہنہ، اور اس کے بعد سے آپ کو کہیں پر بھی یا نظر نہیں آئے گا، کہ یہاں پر جو یا ہے یہ غائب ہو جاتا ہے ہنہ کے بعد سے۔ تو لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، پھر دیکھ رہے ہیں کہ یا ڈراپ ہو گیا تو اب یہ ڈراپ ہی رہے گا۔ لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو، لسنا۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ نے جو یاد رکھنی ہے، ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی جو فعل ہوتا ہے اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہوتا ہے پروناؤن کی شکل کے اندر، لیکن یہ انسائڈ ڈوور جو ہے اگر کبھی ادر دین پروناؤن استعمال ہو، جس کو ہم آؤٹ سائڈ ڈوور کہتے ہیں، تو پھر کب دیکھتے ہیں؟
ہوا یا ہیا ورژن کے بعد. تو اگر کبھی بھی آپ کو ہوا اور ہیا ورژن یعنی لیسا اور لیست نظر آ رہا ہے تو آپ آؤٹ سائڈ ڈوور دیکھیں گے اگر کوئی موجود ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جو اس کے اندر ان سائڈ ڈوور ہے وہی تصور ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی جو بھی فارم ہوگی تو وہی فائل تصور کیا جائے گا، یعنی صرف ان سائڈ ڈوور ہو سکتا ہے. اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں انت مومن تو لستا مومنن. انت مومن جو کہ پازیٹیو سینٹینس ہے کہ انت مومن تم مومن ہو. اگر اس کو ہم نے نیگیٹو بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ انت سے لستا. ٹھیک ہے نا جی، انت سے لستا تو لستا مومنن ہو جائے گا. تو انت مومن سے لستا مومنن. اور اگر مزید شدت سے اس کی نفی کرنی ہے تو لستا بی مومنن. لستا بی مومنن. دوسری مثال میں اگر دیکھیں، اگر ہنہ کی ہم بات کریں، جیسے یہاں پہ ہم نے کہا تو ہنہ کے لیے پھر کیا استعمال ہوگا؟ ہنہ مومناتن، یعنی ہم بات کر رہے ہیں ان خواتین کی، فیمیلز کی جو کہ مومنات ہیں، کہ ہنہ مومناتن کہ وہ مومنات ہیں یا بلیورز ہیں. اب نیگیٹو کیا ہوگا ہنہ کی وجہ سے؟ لسنا. لسنا مومناتن. تو لسنا مومناتن نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح کا مزید شدت سے آپ نے اس کو نیگیٹو کرنا ہے تو لسنا بی مؤمناتن. تو بی لگا کے ہم نے اس کو جو ہے مزید نیگیٹو یا ایمفیسس کے ساتھ اس میں نگیشن یا نفی پیدا کی ہے. تو یہاں پر آپ نے جو بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کوئی بھی جو فعل ہے اس کا جو بھی پروناؤن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ میچ کرتا ہے. اور ہم نے بات کی کہ جب بھی آؤٹ سائڈ ڈوور آپ نے دیکھنا ہے تو ہوا یا ہیا ورژن کے بعد ہی آپ نے آؤٹ سائڈ ڈوور دیکھنا ہے. کیونکہ یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا یا ہیا ورژن کی بات نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے یہاں پر جو بھی فعل ہے وہ ان کے اندر ہی موجود ہے. لستا کے اندر انتا موجود ہے، لسنا کے اندر ہننا موجود ہے. تو انشاءاللہ اس ہم ٹاپک کو مزید کنٹینیو کریں گے سیکنڈ پارٹ کے اندر اس ویڈیو کے، تاکہ یہ جو بھی ہم تھوڑا سا اس کی ڈیوریشن کو اپنی اس ویڈیو کی یا لیکچر کی تھوڑا سا لمٹ کر سکیں، بہت زیادہ طویل لیکچر نہ ہو. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر کے اندر ملاقات ہوگی. السلام علیکم